حج کی 3 اقسام بیان ہوئی تھی، کون کون سی؟ حج افراد، حج قران، یعنی 3 قسمیں بیان ہوئی تھی۔ ایک وہ حج ہے جس میں احرام باندھ کر حج کی نیت سے جب ہم جائیں گے تو پھر عمرہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ طواف قدوم 7 پھیرے لگانے کے بعد ہم صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جتنے مرضی دن لگیں 8 ذی الحج کو احرام کی پابندیوں میں ہم منع میں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا تھا حج تمتع، یعنی ہم نے پہلے عمرے کی نیت سے گئے، 7 پھیرے لگائے، صفا مروہ کی سعی کی، ٹنڈ کرائی اور ہم نے عمرہ کیا اور احرام کی پابندیوں سے علیحدہ ہو گئے، اور جب 8 ذی الحج آئی پھر احرام باندھا اور ہم چلے گئے۔ تیسرا تھا حج قران کہ ہم نے عمرے اور حج کی نیت دونوں سے حج کیا، عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کی پابندیوں میں رہے اور اس کے بعد پابندیوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ 8 کو اسی احرام کی حالت میں ہم منا چلے گئے۔ یہ 3 قسمیں تھیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ اگر کہا جائے کہ ان تینوں میں سے کون سا حج کرنا بہتر ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جی کیا جواب ہوگا؟ میرا یہ کہنا ہے آپ کوئی سا بھی حج کریں لیکن وہ حج ایسا ہو جس میں آپ بخشے بخشائے واپس آئیں، یعنی وہ حج مبرور ہو۔ اگر حج کرنا قسم کا نام ہے کہ حج تمتع کرنا بڑا ہے، حج قران کرنا بڑا ہے، یا حج افراد کرنا بڑا ہے، حج تو حج ہے، حج کر بھی لیا بخشش نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ اس لیے آپ نے ذہن میں یہ نہیں بٹھانا کہ میں نے حج کی کون سی قسم اختیار کرنی ہے، یہ اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے کروانا ہے، کیونکہ اصل مقصد حج کرنا نہیں، اصل مقصد اس کا حکم ماننا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ 3 اقسام میں نے بیان کی تھی تاکہ دوستوں کو سمجھ آ جائے نا، تھوڑا بہت جب بھی کرنا ہو تو انسان کو سمجھ آئے کہ 3 قسموں کا ہوتا ہے اور میں نے کون سا کرنا ہے۔ جون سا بھی کرے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ یہ حج قبول فرمانا اور مجھ سے گناہوں کی طاقت چھین لینا اور نیکیوں کی طاقت مجھے عطا فرما دینا۔ اب احرام کی پابندیاں، احرام کیا ہوتا ہے؟ 2 انسلی چادریں۔ چلیں جی، احرام حج اور عمرے کی نیت کو کہتے ہیں۔ احرام حج اور عمرے کی نیت کو کہتے ہیں، یعنی کسی انسان کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو جانا کہ وہ حج یا عمرہ شروع کرنے لگا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ کچھ کاموں سے رک جائے گا جو احرام کی حالت میں نہیں کیے جانے۔ تو احرام کی پابندیاں، احرام یہ والا نہیں، احرام کی پابندیاں ہم کہتے ہیں نا، احرام دو جو کپڑے پہنتے ہیں، 2 انسلے، جو انسلے کپڑے پہنتے ہیں وہ زیادہ تر میرے نزدیک ٹاول ٹائپ ہونے چاہیے، ٹاول ٹائپ ہونے چاہیے، یہ دوسرے نہیں ہونے چاہیے ویسے، کیونکہ ایک تو بہت بریک سے ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دھوپ کا موسم ہے تو ذرا دھوپ شدت کی لگے گی، ٹاول میں جو ہے نا دھوپ برداشت ہو جائے گی، پسینہ بھی جذب ہو جائے گا۔ اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ جو بھی احرام ہو وہ ذرا تھوڑا بھاری سا ہو۔ کچھ لوگ گرمیوں میں یہ کپڑے پہن لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دھوپ میں چلنا نہیں ہوتا، ورنہ یہ پہننے سے بھی ہم دھوپ میں جب چلیں گے تو ہمیں شدت محسوس ہوگی۔ تو ٹاول والا جو ہوتا ہے یہ پسینہ جذب بھی کر لیتا ہے، جیسے ہی ایسے کر کے رکھا جائے نا تو اڑتا نہیں ہے، وگرنہ ہوا چل رہی ہوتی ہے تو یہ بس اڑا ہوتا ہے۔ اینو سنبھالتے ساڈی جڑی صفا مروہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا احرام باندھ لیں۔ اور احرام یہ کپڑوں کا نام نہیں ہے، یعنی 2 انسلی چادروں کا نام نہیں ہے۔ جو پابندیاں اس کی ہیں، آپ 10 مرتبہ یہ احرام بدل سکتے ہیں، کپڑے آپ بدل سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے کپڑے پر ٹاول پر خوشبو لگ گئی، اسے بدل کر دوسرا رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ رہیں گی۔ اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ یا حج کرنے کی کوشش کرتے، یعنی کرنا چاہتے، تو اس سے پہلے آپ غسل کرتے تھے۔ اس لیے اکثر لوگ احرام باندھنے سے پہلے وہ ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایئرپورٹ میں جا کر وہ احرام باندھنے سے پہلے وہ غسل کرتے ہیں، پھر احرام باندھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ
نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ہے۔ اب آپ نے اگر گھر میں ہی غسل کر لیا ہے اور ایئرپورٹ پر جا کر آپ نے احرام باندھا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے غسل تو کر لیا نا، اس لیے اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی کر لیا تو فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے احرام کی پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جب احرام باندھنا تھا اس سے پہلے آپ نے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ اب ہم نے بھی غسل کرنا ہے، ذرا کپڑے بعد چلا لینا ہے، کپڑے بعد جا کے پھر ایئرپورٹ دیتے احرام باندھ لیں گے، یہاں پر نہیں باندھیں گے، وہاں پر جا کر باندھ لیں گے، اتنے سے فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر احرام، مرد کا احرام کسی بھی رنگ کی 2 انسلی چادریں ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ صرف اور صرف سفید رنگ کا احرام باندھتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، جیسے کفن کسی بھی رنگ کا پہنایا جا سکتا ہے، لیکن ہم سفید پہناتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمرہ کرنے والا جب بھی احرام باندھتا ہے تو وہ سفید باندھتا ہے، اگر وہ کسی اور رنگ کا باندھ لے تو آپ اسے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ عمرہ کرنے والا ہے؟ جی کیا؟ نہیں، کوئی، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا، آپ نے کوئی دیکھا؟ کوئی کبھی کسی کو کفن دیا گیا کسی اور رنگ کا؟ ہمیں ایز پر روٹین ہے نا کہ ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں، لیکن میں آپ کے یہ علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، کفن بھی اور احرام بھی کسی بھی رنگ کا پہننے سے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ جیسے آپ اذان سے پہلے درود جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی نبی پاک نے منع تو نہیں فرمایا۔ اب نبی پاک نے منع نہیں فرمایا، کفن بدل لو، رنگ بدل لو، یا احرام کی چادریں بدل لو، یہاں نہیں بدلیں گے۔ اور اگر اذان سے پہلے آپ درود نہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، آپ یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیا حضور نے تیسرا کلمہ منع فرمایا کہ نہیں پڑھنا؟ لیکن ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہ وہ رسم و رواج، یہ علمی نہیں نا ہے، علمی اور رسولی قانونی بندے نہیں ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں بس وہی کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کو جاتے نہیں ہیں، جو دیکھا بس یہی ہے، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہی ہم پہن لیتے ہیں۔ اس لیے تو مارکیٹنگ کی جاتی ہے نا، فیس بک پر، دیگر جگہوں پر مارکیٹنگ کر کے آپ کے دل کو لبایا جاتا ہے، بابا یہ چیز خرید لے، یہ تیرے فائدے کے لیے، فائدے کے لیے کوئی نہیں ہوتی، لیکن ویسے ہی ہم دیکھ دیکھ کر خرید لیتے ہیں۔ تو مرد کا احرام 2 انسلی چادریں کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہیں، البتہ زیادہ تر سفید رنگ کا پہنتے ہیں، مگر کوئی دوسرا رنگ منع بھی نہیں ہے۔ امامہ، یہ والی چیز، ٹوپی، پاجامہ، کرتا، کوٹ نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے جی؟ سر پر ٹوپی نہیں ہوگی، کرتا نہیں ہوگا، پاجامہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمرہ کرنا چاہے اس کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نہ کرتا پہنے، نہ امامہ پہنے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے۔ اب یہ بات کس کی ہوئی؟ نبی کریم کی۔ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو سرکار نے منع فرما دیا کہ ٹوپی بھی سر پر نہیں ہوگی، دستار بھی نہیں ہوگی، کرتا بھی نہیں ہوگا، پاجامہ بھی نہیں ہوگا، موزے بھی نہیں ہوں گے۔ اب چینج کر دیا سارا ماحول کہ جب تو نے جانا ہے تو 2 انسلی چادریں ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے ایک اعرابی کو دیکھا جو احرام کی حالت میں کرتا پہنے ہوا تھا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ اسے اتار دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت یہ دم کی بات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سرکار نے جو آخری کیا کہتے ہیں حج کیا ہے نا، اس میں سب کو سکھایا، سب کو سکھایا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ جس نے جو کچھ کیا اس کو بدل دیا کہ یہ تم نے غلط کیا، اس طرح کہہ لو۔ وہاں پر دم کی بات ابھی نہیں چلی تھی، وہ آگے حدیثیں آتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے قسم کے پھول میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں احرام کی حالت میں، عورتیں احرام کی حالت میں اپنے ہونٹ نہ چھپائیں، نہ منہ پر نقاب ڈالیں، اور نہ ورس یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کے لیے زیور، سیاہ گلابی کپڑے اور موزوں کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب عورتوں کا جو لباس ہوگا وہ 2 انسلی چادریں نہیں ہیں، کپڑے پہن سکتی ہیں،
موزے پہن سکتی ہیں، سر پر دوپٹہ لے سکتی ہیں، یہ چہرہ خالی، ہاتھ خالی، موزے پہن سکتی، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ جب کوئی عمرہ کر رہا ہوتا ہے تو اس نے وہ ٹوپی ایک عورت نے پہنی ہوتی ہے، آگے وہ لگایا ہوتا ہے۔ جب یار نبی نے فرمایا نہیں ہے تو پھر اتنا تگودو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کہنا کہ چلو اگے تو نہیں انج کر کے وہاں تو سارے ہی گئے ہوئے ہیں، وہ تو سارے گئے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی نظر ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو وہ کون ہے؟ محبتی کی نظر ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ اور خانہ کعبہ میں تو اتنا ڈر لگتا ہے، بغیرت ہی ہوگا جسے ڈر نہ لگے۔ خانہ کعبہ میں تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ یار ادھر سے ادھر نہ، عورت پاس سے گزرے بندہ خود ادھر ہو جاتا ہے۔ عورت نہیں ڈرتی، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ عورت نہیں ڈرتی، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کسی کو چھونے والا حرامی ہو سکتا ہے، حرامی ہوگا کہ جو کسی عورت کو چھوئے گا، چھیڑے گا، وہ حرامی ہو سکتا ہے۔ تمہیں یہاں پر بھی آ کے ڈر نہیں لگا بے خوف؟ اس لیے مردوں کے لیے کیا چیز تھی کہ دستار، ٹوپی نہیں پہنے گا، کرتا، شلوار، موزے نہیں پہنے گا۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ سر پر کپڑا لے سکتی ہے، جون سا مرضی لباس پہن سکتی ہے، بلکہ میرے نزدیک چمکدار نہیں ہونا چاہیے، جس سے مرد کی نظر اٹریکٹ کرتی ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ بوٹ پہن سکتی ہے، موزے پہن سکتی ہے، ہاتھ اور چہرہ جو ہے اس کا اور ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قمیض پہنو، نہ پجامہ، نہ امامہ، نہ موزے۔ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ حف یعنی چمڑے کے موزے پہنے اور اسے کاٹ کر کعبین کہتے ہیں، کعب وہ ہڈی جو ابری ہوتی ہے، ہڈی جو ابری ہوتی ہے، ٹہنے کے ہڈی ابری ہوتی ہے۔ یہاں پر کعبین کے لفظ بولا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دو مراد لیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہڈی یہ جو اوپر ہوتی ہے نا، یہ والی، یہ ہڈی، یہ مراد ہے، ایک یہ دونوں ٹہنوں والی، یہ مراد ہے۔ اس لیے ہم نے کینچی چپل پہنتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کینچی چپل پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موزوں کو کاٹ لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے لفظ بولا کعبین، ہڈی کون سی ہے یہ نہیں بتایا، اس لیے بہتر یہ ہوا کہ ہم نے اوپر والی ہڈی اور دونوں یہ ہڈیاں جو ہیں یہ ننگی کر لیں کہ بھئی ہم نے یہ جوتی پہنی ہے۔ منع کس نے کیا ہے؟ سرکار نے۔ اور ہم نے احتیاط یہاں تک کی کہ اوپر والی ہڈی بھی ہم ننگی رکھتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا، جو نہیں رکھتے میرے نبی کی کیا مراد تھی یہ تو نہیں معلوم، اس لیے ابھرتی ہوئی ہڈی ہم نے دونوں طرف سے۔ اگر کوئی موزے پہننا چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے ایسے بنوا لیے جائیں جس میں یہ پنجے چھپ جائیں، پیچھے سے گرپ سخت ہو، جو ٹہنوں سے نیچے ہو، تو وہ پہن سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ پنجوں پر وہ گرپ ہو، پیچھے سے گرپ ہو، نہ یہ ہڈی چھپے اور نہ یہ اینکل چھپیں، ٹہنے چھپیں۔ ایسا بندہ جو ہے احرام کی پابندیوں میں رہے گا کیونکہ اس نے گرپ مضبوط ہے۔ اگر گرپ مضبوط نہیں ہے پھر آپ کو پرابلم یہ ہوگی کہ جب آپ چلیں گے تو وہ پیچھے سے آپ کو تنگ کرے گی۔ اس لیے آپ نے جو پہننا ہے وہ کیا کہتے ہیں، کینچی چپل پہننی۔ اور کینچی چپل میں بھی جڑی ودری ہوندی نا، ودری ہے نا، ودری وہ اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے کہ تہاڈی ہڈی چھپ جائے، وہ ودری بھی چھوٹی ہونی چاہیے، بریک جیسے ہم کینچی چپل لیتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن جب آپ نے احرام باندھنا ہے اس سے پہلے احرام کو خوشبو لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کو خوشبو لگائی گئی احرام کے باندھنے سے پہلے، لیکن بعد میں آپ نہیں لگا سکتے، اس سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ احرام کی ایک چادر کاندھوں پر لی جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ نیچے باندھی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو تو باندھنا آتا ہے نا، ٹوٹی ٹائپ نہیں ہونی چاہیے ویسے۔ ٹوٹی ٹائپ میں کیا ہوتا ہے بیٹے، ٹوٹی جب گھومتی ہے نا تو یہ جو یہ چیزیں نا رانے یہ ننگی ہوتی ہیں۔ نماز میں بھی اگر یہ ران سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک رکن ہم کہتے ہیں، اتنی دیر تک یہ کپڑا ننگا رہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر یہ ران نظر آئے، ایسے جیسے ہو جاتا ہے، نظر آ رہی ہے
تو کتنی دیر؟ منہ نہیں کہنا دسیا ہے اتنی دیر، اتنا وقت، جتنی دیر میں ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی دیر اگر رہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہر جگہ پر ہے، یہ قانون یاد رکھ لیجئے گا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کا آپ نے کہا وَلَدَّالِّينَ، اس کے بعد سوچا کہ اب میں کون سی سورت پڑھوں، اتنی دیر کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو سجود سہو کرنے پڑیں گے، 2 سجدے ٹکانے پڑیں گے، یہ ہر جگہ پر ہے، یہ ہر جگہ پر آ جاتا ہے۔ آپ نے عبدہ و رسولہ جب پڑھا اور آگے پڑھ گئے اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو سوچا کہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے برابر ہو گیا، کھڑا ہونا تھا، پڑھ گئے اتنی دیر، تو آپ نے پھر آخر پر 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی آپ اتنی دیر لگائیں گے نا کسی بھی چیز میں تو پھر کیا ہوگا؟ 2 سجدے ٹکانے پڑ جائیں گے۔ یہ ویسے میں نے آپ کو قانون اور اصول دکھا دیا ہے، جہاں پر فرض کو ڈیلے کر دیا یا واجب کو ڈیلے کر دیا، فرض کو آگے پیچھے کر دیا، ان سب صورتوں میں اتنی دیر لگانے میں سجود سہو کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے وہ ران کا بتا دیا کہ اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے احرام کی جو چادریں ہیں ان کو پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، بعد میں نہیں لگانی، اور میں نے آگے بتایا کہ اگر لگ جائے تو آپ چادر اتار کر دوسری لے لیں، کیونکہ لگ گئی ہے، ہم نے دم تھوڑی دینا ہے، ہم نے صدقہ تھوڑی دینا ہے، اس لیے ہم نے اپنے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ یار اگر چادر کو یہ لگ گیا ہے تو پھر میں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو احرام کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، احرام کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کام کرنا چاہیے کہ جہاں پر وہ داغ لگا اسے دھو لے، اگر محسوس کرتا ہے پتہ نہیں کہاں پر لگا ہے تو پھر دوسری چادر پہن لے، اسے دھو ڈالے۔ دوسری بات، اس میں جب غسل کرے گا مل کے نہیں کرے گا، وہ اس لیے کہ اگر ملے گا صابن لگائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بال بھی اتر سکتے ہیں، مٹی اتر سکتی ہے، وہاں تو میلا کچیلا حاجی چاہیے، جس سے بدبو آتی ہو وہ حاجی چاہیے، سوفسٹیکیٹڈ حاجی چاہیے نہیں، صاف ستھرا اجلا کو حاجی چاہیے نہیں، وہ پتہ نہیں کیسا حج ہوتا ہے جس میں مجاہدہ ہی نہیں ہوتا، ایسے گئے ایسے اترے، ٹھنڈی ٹھار وہ کیا کہتے ہیں ہیمے میں بیٹھے رہے، کوئی نہیں، ٹرین پر بیٹھے ادھر چلے گئے، ٹرین پر بیٹھے واپس آ گئے، اور حاجی جو ہے ٹھنڈا ٹھار ہے، پتہ نہیں کون سا حج ہے۔ حج تو ہوتا ہے کہ ذرا مجاہدے والا، جس میں تکلیف بھی آئے، بیٹے زندگی ہے ہی مجاہدے کا نام، یہ دارالعمل ہے نا، اگر آپ کی نظر رہے نا کہ یہاں میں ساری سہولتیں اکٹھی کر لوں مجھے تکلیف کوئی نہ آئے تو آپ بیوقوف ہیں، آپ بیوقوف ہیں۔ جس کی نظر آخرت پر نہیں ہے دنیا پر ہے وہ دنیا دار ہے، جس کی نظر آخرت پر ہے اور وہ آخرت کے لیے کام کر رہا ہے وہ دیندار ہے، جس کی نظر میں قیامت کچھ نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، جس کی نظر میں قیامت ہے وہ حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر قیامت کو ہم یاد نہیں رکھ سکتے، حشر کو نہیں یاد رکھ سکتے، اگر ہم آخرت کو یاد نہیں رکھ سکتے، جہنم کو یاد نہیں رکھ سکتے، اللہ کی محبت کے قیدی نہیں بن سکتے، تو ہم زیرو پوائنٹ پر ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اللہ سے ایسی محبت کریں اور آخرت میں نظر ٹکائیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں غریبی امیری کا چکر چلتا رہنا ہے۔ آپ اپنی غریبی دور کرنے لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی غریبی دور کرنے لگے ہوئے ہیں۔ غریبی دین پر چلنے سے دور نہیں ہوتی بیٹے، دین پر چلنے سے دور نہیں ہوتی۔ آپ یہ وظیفے جو کرتے ہیں نا دنیا مٹانے کے لیے، یہ کبھی نہیں ہوتے۔ کبھی وظیفوں سے بھی پیسے ملے ہیں؟ کبھی وظیفوں سے بڑے پیسے ملے ہو تو مجھے بتا دیں۔ یہ جتنے بھی جاتے ہیں مزاروں پر، کہتے ہیں وہاں پر جا کے ہماری قسمت بدل جائے گی، بابے ہری کوئی خوش نہیں ہوندے، وہ ہانا خرابوں سی مجاہدہ کر کے اتوں تک پہنچے ہیں، اور تم ساڈے کو لین کی آئے ہو، تم مانگنے کے آئے ہو دنیا؟ وہ تو ہو گئے دنیا کے دشمن تھے، انہوں نے دنیا چھوڑی ہوئی تھی، آپ ان کے در پر دنیا لینے جاتے ہیں، کیا مل جائے گی؟ اس لیے کہا جاتا ہے، غور سے سن لیجئے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باڑے سے دان کیا جاتا ہے حکمت، دنائی، بزرگی، رقت قلبی۔ یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، فیضان ہے، جسے رقت قلبی مل گئی، جسے حکمت مل گئی، جسے دنائی مل گئی، جسے بزرگی مل گئی، یہ ہے حضور کا فیضان۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا نبی ساری چیزیں دنیا کی مجھے دے سکتا ہے، ارے بابا دے سکتا ہے،
لیکن دین نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ حضور کا تعلق دین سے ہے، ایمان سے ہے، اس لیے فیضان حکمت دنائی بزرگی ہوگی۔ اگر حکمت دنائی بزرگی نہیں ہے تو بیٹے آپ 0 پوائنٹ پر ہیں۔ آپ کو واپس سوچنا پڑے گا کہ میرے اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ دارالعمل بنایا ہے، یہاں غریبی امیری کی لڑائی کے چکر میں نہ پڑیے گا، یہاں خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں نہیں پڑیے گا کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں، چلو ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گے کیا بنے گا۔ میں کئی دفعہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ کی ساری خواہشیں ایک دن میں پوری کر دی جائیں تو آپ کی زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ساری خواہشیں ایک دن میں، ماں کے گھر میں بچہ ایک دن میں پیدا ہو جائے، اس کے بعد بڑا ہو جائے اور کام کرنا شروع کر دے، مسئلہ رب کریم نے ایسا رکھا بھی نہیں ہوا۔ کیا جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ دین پر چلتا ہے؟ مسئلہ تو دین پر چلنے کا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا پیسہ امیر کے پاس ہو، غریب کے پاس غریبی ہو، جو دین پر چل رہا ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس لیے احرام کی پابندیاں اپنی جگہ پر رہی۔ مقصد میں نے کیا بتایا؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ پابندیاں بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم آ جاؤ ذرا مجاہدہ کرنے کے لیے۔ آگے پھر مجاہدہ ہے، آپ کسی عورت کو، اپنی عورت کو بھی چھو نہیں سکتے، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ اپنی عورت کو بھی چھو نہیں سکتے، شہوت کے ساتھ چھونا حرام، حالانکہ آپ کی اپنی بیوی ہے، لیکن جب احرام کی پابندیوں میں آ گئے تو آپ اپنی بیوی کو بھی چھو نہیں سکتے، آپ لڑائی بھی نہیں کر سکتے، ہنگامہ بڑا برپا ہو جائے گا نا۔ وہاں 50 لاکھ کا مجمع ہو اور آپ اندر داخل ہوں حج کرنے کے لیے، سب نے کہنا میں پہلے پہنچ جاؤں، سب نے لڑنا میں پہلے پہنچ جاؤں، کہیں میں نہ چھوٹ جاؤں۔ ویسے کیسی بات ہے، ایک غور و فکر سے بات سنیے گا، کیسی بات ہے؟ آپ حج کرنے کے لیے گئے ہوں، منی میں رہنا ہے، مزدلفہ میں رہنا ہے، عرفات میں رہنا ہے، اور پھر واپس کیا کہتے ہیں طواف زیارت کر کے پھر منی میں آنا ہے۔ کیسی بات ہے کہ آپ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں جہاں پر رہنا ہے، رہنا تو ہے، حج تو ہو جائے گا، یہ بھاگنے کی ضرورت کیا ہے، لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں لڑنا نہیں ہے، وہاں گالی نکالنا نہیں ہے۔ اگر وہاں پر بھی جا کر قربانی دینے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا، مطلب ہم ایک گروپ میں جاتے ہیں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے قربانی دی جائے، کیا ہر بندے کو قربانی دینی چاہیے کہ کسی ایک کو دینی چاہیے؟ اگر آپ ہر ایک سے قربانی مانگتے چلے جائیں گے، خود کچھ نہیں کریں گے تو اگلا آپ کو اچھا سمجھے گا، وہ آپ کے لیے قربانی کیوں دے گا؟ یہاں پر جو بندہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے وہی اس کا پیارا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جتنی کام کرنے لگے ہیں وہ کس کے لیے کرنے لگے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنے لگے ہیں، اور جب اللہ کریم کے لیے کرنے لگے ہوں تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے احرام باندھنے والا اپنا سر، منہ، پاؤں کے اوپر والی درمیانی ابار والی ہڈی ننگا رکھ کے، یعنی کینچی چپل پہنے گا، جسم کا کوئی بال یا ناخن نہیں کاٹے گا۔ میں جب جاتا ہوں نا کبھی عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے، تو ہم جب احلال کرتے نا ایسے کر کے، یہ نہیں کرنا، بلکہ ٹوٹی کے نیچے ہی نا یہ داڑھی دے دینی ہے، ساری گیلی ہو جائے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، تاکہ گیلی ہو جائے، ہاں ہم نے کپڑا لینا بس ایسے کر کے اسے نا پونچھ لینا تاکہ بال کوئی نہ ٹوٹے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تاکہ بال کوئی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ خارش بھی کرنی ہے تو بس ایسے کرے، میل نہ اترے، کیونکہ اس وقت میل آپ کے عذاب ختم کر رہی ہے، وہاں پر جو آپ کو پسینہ آ رہا ہے نا وہ آپ کا عذاب ختم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ کو جو بھی تکلیف آتی ہے، فرض کریں آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کا سنڈا پہ گیا چل چل کے، سنڈا سمجھتے ہیں نا، درد یہ مطلب کہ تکلیف یہاں پر لگا لگتا ہے، آپ نے اس درد کو محسوس ضرور کرنا ہے اور یہ کہنا ہے، سمجھنا کہ یہ درد میرے لیے ثواب کا باعث ہے، مجھے کرنا کیا ہے، اور جہاں پر کرنا ہے وہاں پر پہنچ جائیں، بس رام رام سے رام رام سے، اس وقت یہ تکلیف آپ کا ذکر بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کوئی بھی بیماری آپ کا ذکر کہلائے گی، کیونکہ آپ کو تکلیف ہے۔ جب تکلیف ہوگی آپ کو، آپ کی توجہ اس طرف رہے گی، تکلیف ہے تو تکلیف میں ڈالا کس نے؟ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس لیے اگر کوئی بیماری آ گئی
تکلیف آ گئی، درد آ گئی، موشن لگ گئے، آپ پوٹیاں لگ گئی آپ کو، بار بار جانا پڑ رہا ہے، یہ نہ سمجھے یا اللہ کس بیماری میں پھنسا دیا ہے، آپ کا وہ بھی عبادت ہے، گھبرانا نہیں ہے، بس گھبرانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عرفات کے میدان میں ہم نے 9 ذی الحج کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں، اور یہ حج کا رکن ہے، عرفہ کا مقام حج کا رکن ہے، وہاں پر جو بندہ بھی 1 منٹ کے لیے پہنچ گیا مغرب سے پہلے فجر کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی وہاں ٹھہر گیا، اس کا حج ہو گیا، اس کا 1 رکن ادا ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو موشن لگے ہوئے ہیں، آپ اس میں آرام سے عصر کے وقت بھی وہاں پر پہنچ جائیں، پہنچ گئے، حج ہو گیا۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار میں پہلے آ جاتا، بڑے تیر مارنے سن، اللہ نے جس طرح پھنسا دیتا ہے نا، وہاں پر بھی یہی سمجھنا یا اللہ کیا بات ہے۔ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا، مجنو لیلا کا، اور مجنو جو تھا نا رو رہا تھا لیلا کے عشق میں، لیلا کر رہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں ریتے بھی لیلا لکھدا رہنا، تیری مہربانی ہے، تو یہ چاہے تو لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دے، یہ رونا تو ختم کروا دے۔ تو آواز آئی، گل تیری نہیں، گل لیلا دی بھی نہیں، مسئلہ ہے اسی تن روندا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ پھنسا دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے رو، کسی وقت میں رونا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ایک بزرگوں کے متعلق میں نے سنا، بڑے صابر شاکر تھے، بڑی تکلیف میں تھے، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا رہے تھے، آواز آئی دس کہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف ہے، ایڈا صابر سبر بنے نا، ذرا نکلے اس چکراں چوں، تو بڑا صابر کے لانا پہ ذرا دکھ دس اپنے، انہیں کہنا دوستو میں بہت تکلیف ہوں، میرے لیے دعا کرنا، دوستو بہت تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی عاجزی پسند ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے بڑی طاقتور بن کے اپنے ذرا وہ کہتا ہے میں نہیں بتانے والا، بابا رب کو پسند ہے 10 تو تکلیف ہے، اگر نہیں بتائے گا تو پھر اللہ کو پسند نہیں۔ عاجز یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کے نہ توڑنے کا، یہ نہ ٹوٹتی نہیں نا، اپنے آپ کو بہادر بھی سمجھتا رہتا ہے بندہ، لیکن بعض اوقات بتانا بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ اس لیے احرام کی پابندیوں میں اگر کوئی سنڈا پائے، وومیٹنگ شروع ہو جائے، بندہ بیمار ہو جائے، بس جو فرائض ہیں وہ ادا کروانے ہیں، وہ آگے ہم بیان کرتے چلے جائیں گے۔ خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، دھیان نہ، ٹیشو پیپر بھی نہیں، صابن اگر کسی نے پتہ ہے کہ یہ خوشبو دوسری طرح کی ہے، بغیر خوشبو کے ہے، تو پھر استعمال کر لیں، لیکن میل تو تلانی نہیں، کی کریے، میل تو وہاں اتارنی نہیں ہے، وہاں تو میل اتارنا ہی گناہ ہے۔ اچھا جی، چغلی غیبت بھی کوئی نہیں کرنی، کوئی کیا کہتے ہیں کھجلی کرنی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بس ایسے تانوں جوئیں پہ گئی ہیں اتنے، آپ کہیں گے جوئیں، صحابہ کرام کو جوئیں پڑ جاتی تھی، صحابہ کرام کو جوئیں پڑ جاتی تھی۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، کہا سرکار میں سر منڈا دا، سرکار نے باقاعدہ ان کا سر کو کھول کر نا، سر کھول کے، جیسا وہ بڑھیاں نہیں ہوتا جواں کر دیا، سر کھول کے دیکھا، کہتے تین کنیاں جواں پہ نے، وہ جواں ٹپک رہی ہیں سن۔ اگر کسی کو جوئیں پڑ جائیں تو یہ نہ سمجھے یہ کیا بیماری ہے، یہ تو صحابہ کرام کو بھی ہے، ان کو بھی جوئیں پڑ جاتی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ گندے میلے تھے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ پاک صاف کر دیے گئے ہوئے تھے۔ اس لیے یہ جوئیں پڑ جانا کوئی عذاب کی صورت بھی ہو سکتی ہے گندوں کے لیے، لیکن صحابہ کرام کو جب یہ جوئیں پڑ گئیں تو اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اچھا تجھے جوئیں پڑی ہیں، چل تو ٹنڈ کروا دے، روزے رکھ لیں، اینج کر لیں۔ اگر کہیں پر کوئی چیز مسئلہ پیدا ہوگا تو اس کا حل شریعت نے دیا ہوا ہوگا۔ کوئی بندہ چلتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، ہو جاندے نے بال ٹوٹ ہو جاتا ہے، یا اتنے نہ خارش شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی ورم پی جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جو کوئی کریم آگ میں جل کر بنی ہوتی ہے وہ کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے جتنی کریمیں ہم بناتے ہیں یا آتی ہیں اس میں، تو وہ کیا آگ پر بنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیسے بنی ہوتی ہے؟ کیمیکل گرم نہیں ہوتا، کیمیکل تو ہوتے ہیں، وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ساری بنائی ہوئی، نہیں مجھے معلوم نہیں، کسی کو معلوم ہے؟
ہیں نہیں بیٹے گرم سٹیم کے ذریعے، لیکن گرم تو کی ہوتی ہے نا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فتویٰ یہ ہے کہ جو چیز گرم کی ہوتی ہے نا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. فتویٰ میں یہ بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو چیز گرم کی ہوتی ہے نا وہ آپ کریم اپنے وہ اس پہ لگا سکتے ہیں، زخموں پر لگا سکتے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں کسی کو کہیں پر حج کرنا پڑ جائے یا آپ کو بتانا پڑ جائے، سمجھانے کا آپ کو مطلب نہیں ہے کہ تھی کہیں جا نہیں سکتے. اور تھوڑے سارے نے حج کرنا ہے بس قبول کہڑی گل ہے، جمعے والے دن نے رب قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ کدی سمجھنا نہیں اسی نہیں جا سکتے. جو یہ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا، اللہ باہر کٹ چھڑتا ہے، کہتا تیرا تیرا میرے تو یقین ہی نہیں ہے گا، باہر کٹ چھڑو. اس لیے بندے کا یقین ہونا چاہیے. اللہ جو پیسے ہیں ٹر جاؤں، ایس تو بات کی ہو سکتا ہے کہ رب کے دربار میں جانا ہے، جو اس نے کیا کہتے ہیں ہمیں دیا ہے اسی دے میں سے لگا کر ہم نے جانا ہے. اپنا تو بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا ہوتا ہے. اور جو یہ بندہ، میں سمجھتا ہوں جو یہ بندہ کیا کہتے ہیں مکان بنانے کے چکروں میں دیگر میں لیٹ کر جاتا ہے نا، پہلے حج کرنا چاہیے. پتہ نہیں کون سا میں نے انڈونیشیا کے ملائیشیا ملک دیکھا، صحیح بچے چھوٹے چھوٹے، میں نے پوچھا ان سے یہ کیا صورتحال ہے، کہنے لگے یہ شادی جب ہوتی ہے نا یہ سب سے پہلے یہ حج کرنے آتے ہیں انڈونیشین. میں کہا کیسا یار شاندار ہے. ساڈے اتنے جڑا ہے وہ 15-20 لاکھ شادی تے لگ جاتا ہے، حج تے نہیں جا سکتے. وہ 15-20 لاکھ بیکار جاتا ہے، یقین مانے بیکار جاتا ہے. ہال سجے سجائے، دلہن سجی سجائی، بندہ سجا سجایا، کھانے کے کھانے، اور اس کے بعد لڑائی اللہ ماشاء اللہ کہانیاں کچھ اور ہو جاتی ہیں. تو یہ جو سارے کا سارا ہے، اگر اس کو بندہ یہ لے کہ یار ان دونوں کو حج پر بھیج دیتے ہیں، کتنا اچھا کام. چلو یہ نہیں کر سکتے یار پلاٹ ہی لے لو، ہانا خرابو، کسی نہ کسی پیرا سے کھڑا کر دیو، لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے. اس لیے وہاں پر کوئی بھی جانور مارنا جرم ہے. میں نے پوچھا، میں نے کہا یار اب یہ بھی جو ہم موسپل استعمال کرتے ہیں، اگر یہ موسپل بھی وہ جو میں نے بتایا نا قانون اس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خوشبو والی نہیں بدبو والی شے ہے نا، خوشبو لگانا تو منع ہے. تو اگر یہ موسپل بھی اسی قسم کی ہو، آگ میں سٹیم میں جیسے اس نے بتایا، تو یہ ٹھیک ہے. جب ہم کیا کہتے ہیں عرفات کے میدان میں گئے نا، 2008 کی بات ہے، نہ موٹا مچھر، تو اس کو مارنا تو تھا ہی نہیں. میں نے کہیں نہیں پڑھا مچھر مار دو، میں نے کہیں نہیں پڑھا. اگر وہ مچھر تو ہم ایسے بس اڑاتے رہتے تھے کہ اللہ کرے ادھر ہل جائے. وہی شاندار سے کہا ہوں تو موقع ملیا ہے، سر بھی ننگا پیر بھی ننگے، پیر بھی چومدا پیا سی تے سر بھی چومدا پیا سی. کہندا حاجی آئے نے پیر بھی چومو تے سر بھی چومو. اب علیحدہ گل ہے کہ تھوڑا جہا خون بھی نال لے جاندا سی، یہ میری غذا بھی ہے. ویسے تو ہم نے کیڑوں کی غذا نہیں بننا ہے، ہم نے کیڑوں کی غذا نہیں بننا ہے. کچھ لوگ وہ نعت بھی پڑھتے ہیں نا، کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وہ یہ پڑھتے ہیں. میں نہیں اس بات کو مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے، پہلی بات ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، اور کسی کے بارے میں ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہوا ہے. وگرنہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ عام بندے کا یا کوئی اور ولی کا یہ جسم سلامت رہے، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. ایک ولی کی میں بات پڑھ رہا تھا، ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد کہ ان کے جو پیر ہے نا، پیر وہاں پر کیڑے لگے ہوئے ہیں، ان کے پیروں کو جو ہے نا کیڑے لگے ہوئے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ سارا جسم سلامت ہے، یہ کیڑے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہ پیر نافرمانی کرتے تھے اس لیے ان کو کیڑے لگے ہوئے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے، چاچا ابو طالب کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ ایک طرف ابو لہب ہو، ایک طرف تمہارا چاچا ابو طالب ہو، تو یہ بتاؤ تمہارا ان کو فائدہ کیا ہوا؟ دونوں جہنم میں چلے گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ چاچا ابو طالب جہنم کے آخر میں تھا،
میری شفاعت سے وہ سب سے اوپر والے حصے میں آ گیا ہے اور اب سب سے کم عذاب میں ہے، سب سے کم عذاب میں ہے، اور سب سے کم عذاب اسے جو ہو رہا ہے، پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ آگ کے ہیں، جس کے اثر سے یہ جو دماغ ہے یہ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے۔ اس کی انہوں نے تشریح کی کیونکہ سارے جسم سے روکتا تھا کافروں کو، تم نے میرے بھتیجے کو کچھ نہیں کہنا، بھتیجا سمجھ کے، رسول اللہ سمجھ کے نہیں نا، میرے بھتیجے کو کچھ نہیں کہنا، لیکن پاؤں جو تھے دین پر نہیں چلتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پاؤں میں جوتی اس لیے پہنائی گئی کہ یہ پاؤں نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، یہ پاؤں دین کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو بندہ جس کیفیت میں بھی ہوگا، جس طرح کے گناہ میں ہوگا، اس کو وہیں پر اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ انبیاء کرام کی قبروں کو مٹی، انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن باقی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کھا نہیں سکتی۔ اگر کسی کے جسم سلامت رہے تو اللہ کی مرضی۔ جیسے وہ 2 صحابی کی جو قبریں تھی وہ کھولی گئی، 1915 کی ایک بات ہوگی تقریباً میرے خیال سے، وہ جب صحابہ کرام کی قبریں کھولی گئیں تو ان دونوں کے جسم ٹھیک تھے، اور ایک جو فرنچ ڈاکٹر تھا وہ آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، اس نے آنکھیں کھلی دیکھی نا، ان کی آنکھیں کھلی، وہ کہنے لگا یہ آنکھیں کسی عام آدمی کی نہیں ہو سکتی، یہ اس کی ہو سکتی ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو۔ وہ اسی پر ایمان لے آیا۔ میں ویسے کئی دفعہ سوچتا ہوں ہم سے اچھے وہ جو تھا نا راجہ ہند، جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مقابلے میں آیا تھا نا، اڑ کے دکھا رہا تھا، ان جتیاں پہیاں تھے تھلے آ گیا، واقعہ مشہور ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، وہ کافر سے مسلمان ہو گیا۔ اسی پتہ نہیں کیڑی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان ہونے واسطے، کہہ رہے جتیاں ہی کھانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کب ہمارا دل پسیجے گا، ہم کہیں گے ہم اللہ کے بندے بنے۔ یار کتنا بھی طاقتور ہو، پہلوان ہو، دین پر نہیں چلتا، بدماشی کر لیتا ہے۔ بدماشی کرنی ہے تو دین پر چل، دین کا بدماش بن، نہیں کہا سمجھ، بدماش دین کا بدماش، سمجھ رہے نا، دین کا بدماش بن، شیطان کے خلاف چل، مقابلہ کر، اپنے اندر سے مقابلہ کر، اپنے آپ کو بدل کر دکھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ دنیا میں تو بڑا طاقتور ہے، آخر پر کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی بیٹے ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ وہ جو ان کا ارادہ ہوتا ہے نا اگلے جنم وچ، 7ویں جنم وچ، 8ویں، ساڈے تھے کوئی نہیں جے گے، سب جھوٹ ہے گج۔ ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ کی زندگی ہے، ایک ہی مرتبہ کا فیصلہ، فیصلہ 2 عرفی ہے، اللہ قبول ہے، اللہ قبول نہیں۔ جس کو اللہ قبول ہے ادھر ہو جائے، جس کو اللہ قبول نہیں ادھر ہو جائے، 2 عرفی بات۔ چلنا ہے تو چل، نہیں چلنا تو بھاگ جا۔ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ خود بہادر ہے، اللہ غیور ہے، اللہ تجھے بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تیرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، جو طاقت دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، تو یار اس پر لگا، اس پر لگا، کس پر؟ اللہ کی ذات کے لیے، کہ کچھ کر کے دکھا۔ اگر پہلوان ہے، میں نے وہ بدماش بڑا چنگا لگتا، جہاں دین تے چلے ڈردا نہیں، سمجھ آئی نا، جہاں دین تے چلے ڈردا نہیں، وہ بدماش بڑا چنگا لگتا، ڈردا نہیں۔ لوکی لکھ کہنا وہ مولوی، وہ بڑے پیار نہ دیتا، پھر کیا ہے، دوبارہ کیا ہے، مینوں کی فرق پیا ایک مولوی لفظ کہنا بھی، ہم ہیں ہی مولوی، میرے نبی کی بھی داڑھی تھی، میری بھی داڑھی ہے، اس داڑھی کے صدقے میں جنت میں چلا جانا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ میرا اپنا ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی وسیلے سے بخش دیتا ہے۔ آپ گنہگار بھی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، گنہگار بھی ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اگر آپ قبر میں چلے بھی جائیں، فرشتے آئیں، شکل حضور کی دیکھ کر واپس چلے جائیں کہ یہ ساڈا ہی لگتا ہے۔ اس داڑھی کا فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، ہر ایک بال کا آپ کو فائدہ ملے گا، کنگھی کرنے کا فائدہ ملے گا، کنگھی کرنے کا فائدہ ملے گا۔ کیوں؟ آپ اس داڑھی کو سنوار رہے ہیں نبی کے لیے، یعنی چھپانا نہیں۔ ایک بندہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس آیا، اس نے کالے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، کالا رنگ اور کالے بال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ڈرے ہوئے لگتے ہو، کالے رنگ کی ٹوپی کیوں پہنی ہے؟ تاکہ پتہ نہ لگے کہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ سفید رنگ کی ٹوپی پہنو، پتہ لگے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کالے رنگ کی کیوں پہنی ہے؟ ایک بندہ آیا، اس نے بال کو ایسے، داڑھی کو ایسے سے اندر کیا ہوا تھا، کہتے کنگھی گاڑی سے باہر لا، پتہ لگے شیطان کو، شیطان کو ڈرا، خود ہی ڈر رہا ہے تاکہ پتہ لگے چھوٹی چھوٹی ہے، اندر کو داخل کر رہا ہے، کنگھی کر بڑی نظر آئے تاکہ شیطان ڈرے۔ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، سب سے ڈرتے ہیں۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو ابھی میں نے احرام کی پابندیاں مختصر بتا دیں کہ جب ہم نے احرام باندھنا ہے تو 2 چادریں لینی ہیں، آنسلی کسی بھی رنگ کی ہو سکتی ہیں، سر پر کچھ نہیں ہوگا، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اور پاؤں ہمارے کینچی چپل کے ساتھ ہوں گے، کوئی خوشبو ہم نہیں لگانی۔ جتنے گندے مندے تکلیف میں آپ گزریں گے اتنے ہی اللہ کو پسند ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حاجی وہ ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، منہ تے کٹا پیا ہے، پسینوں پسینی ہے، اور لبیک لبیک کہتا ہوا آ رہا ہے۔ حاجی اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے آپ نے بنڈل جو ہے نا، بنڈل وہ نیکیوں کو لے کر آنے ہیں، کیونکہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اس پر حج کے اثرات ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس سے ملو تو حاج صاحب میرے لیے دعا کرنا، اس کی دعا قبول ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی دعا قبول ہوتی، کیونکہ ہم نے 10 کو جانا ہے نا، ہاں ابھی 3 جمعے پڑے ہوئے ہیں، 3 جمعے، تو 10 کو ہم نے جانا ہے، 3 جولائی کو واپس آنا ہے، 23 دن کا ہمارا یہ پروگرام ہے، شیڈول میں جو ہے کہ ہم نے 10 کو جانا ہے اور 3 میں حالی بھی تیاری کردا میں 10 کے تیاری کرنے لگا کہ میں اپنا تعلق جو ہے نا رب دے نال کس طرح رکھنا ہے۔ میں ہر وقت لکھاں کلا اپنے آپ نے محسوس کرنا ہے، یا اللہ میں کلا ہی ہوں، باقی کوئی نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، بس ہوئے تیرے، اکھاں بند رکھنی ہے، کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، جو حج کرنا ہے نا نظر کھ نہیں آنا چاہیے سوائے اللہ دے، یا اللہ بس تینوں پان واسطے آئے ہیں، تیری رضا حاصل کرنے واسطے آئے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ دنیا تو آگے ہمارے پاس بہت ہے یار، دنیا ہمارے پاس بہت ہے، دین ہمارے پاس بہت کم ہے، دنیا زیادہ ہے دین کم ہے، اور کل پوچھا جائے گا دین کا کہ تیرے پاس دین کتنا تھا۔ میں آگے کہا کرتا ہوں جس کے پاس ہزاروں احادیث نبی کریم کی یاد ہوں اندر، وہ نبی کا عاشق ہی تو ہے، جو اس پر عمل کر رہا ہے وہ نبی کا عاشق ہی تو ہے۔ اگر ہمیں احادیث کا معلوم نہیں تو ہم عشق کا دعویٰ کیسے کر سکتے؟ اگر کوئی کہتا ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی، میں اس سے پوچھتا ہوں ہنس کر، اگر تو مولا علی کے عشق میں ہے، ان کی کون سی تعلیم ہے، ان کی کون سی تعلیم پر چل رہا ہے؟ تمہارے پاس تو تعلیم ہے ہی نہیں، ہم تو نبی کے عاشق ہیں، ہمارے پاس نبی کی تعلیم ہے، ہمارے پاس مولا علی کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ہم تو مولا علی کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم مولا علی کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں کہ نبی نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو کیوں مانتے ہیں؟ فضائل کس نے بیان کیے؟ نبی کریم نے بیان کی ہے، اس لیے ہم مولا علی کے بھی ساتھ ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی ساتھ ہیں، ہم ساروں کے ساتھ ہیں، جس کے فضائل میرے نبی نے بولے فرما دیے ہم ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہو، ہم ان کے بھی ساتھ ہیں۔ جنہوں نے لڑائی کر لی، جنگ صفین ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کو باغی نہیں کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر نہیں کہا، ان سب کے جنازے پڑھائے، تو ہم حضرت علی کے بھی ساتھ ہیں، حضرت معاویہ کے بھی ساتھ ہیں، لیکن جو ان کے اندر سے باغی انڈر گراؤنڈ تھے نا، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اہل تشیع حضرات کے ساتھ نہیں ہیں، سیدھی جی گل ہے، ہم ان کے دین پر نہیں ہیں، کیونکہ وہ دین اسلام پر نہیں ہے، وہ الگ دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے، قرآن اور سنت پر ہے، ان کے پاس سنت نام کی شے ہی کوئی نہیں، سنت ہوتا ہے حدیث سے نکلتی ہے، ان کے پاس نبی کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس مولا علی کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، امام حسن حسین کی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیٹے ان کا تعلق نبی سے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جو احادیث ہمیں صحیح راویوں سے ملی ہیں، ہم ان راویوں کا بھی استقبال کرتے ہیں، اس لیے احرام کی پابندیوں میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق رہنا، کہیں پر بھی رہیں گے قرآن و سنت کے مطابق رہیں گے، قرآن اور سنت سے باہر ہم نے نہیں ہونا۔ السلام علیکم۔